آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ میں مالیگاؤں کی سرزمین پر کم و بیش 45 سال پہلے 68 یا 70 میں آیا تھا۔ کچھ لوگ یہاں موجود ہیں جو اس بات کے گواہ ہیں۔ اس وقت سے لے کے آج تک میں یہ خواہش بھی کرتا رہا اور انتظار بھی کرتا رہا کہ اس سرزمین پر انسانوں کا یہ سمندر دیکھ سکوں۔ سبحان اللہ۔ کوئی خواہش اگر 50 سال کے بعد بھی پوری ہو جائے تو اس خواہش کا احترام بھی کیا جانا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں عزیز گرامی سید امین میاں صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا اجتماع کر کے امت مسلمہ کی بیداری اور زندگی کو واضح فرما دیا ہے۔ میں مسرور بھی ہوں، خوش بھی ہوں اور مستقبل کی امید بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ شہر ہمیشہ دین اور مسلک کے حوالے سے بڑا ممتاز رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہاں زیادہ زیادہ کام ہو سکے گا۔ حضرات گرامی، اسٹیج پہ علماء کرام کا یہ جمع غفیر دیکھ کے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ایک کارواں ہے اور امیر کارواں اگر مخلص اور ہے مخلص تو انشاءاللہ منزل ضرور ملے گی، کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے قرآن کا انسان۔ عنوان کی علمی کیفیت اور عمق اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ انتہائی بیداری کے ساتھ، کھلے ہوئے ذہن کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ میری گفتگو سننے کی کوشش فرمائیں، ورنہ عنوان صرف مجھ تک محدود رہے گا اور آپ تک کوئی پیغام نہیں پہنچ سکے گا۔ میرا دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ میں نے پوری دنیا میں کیا ہے کہ اگر آج کے قرآن کے انسان کا حسن بے نقاب ہو جائے تو دنیا کا ہر آدمی قرآن کا انسان بننا چاہے گا۔ اپنی ہستی کا اگر حسن نمایاں ہو جائے، آدمی کثرت انوار سے حیراں ہو جائے۔ ہم کتنے عظیم ہیں، قرآن کا انسان کتنا عظیم ہے، یہ قرآن ہی سے پوچھنا ہوگا اور قرآن ہی سے جاننا بھی ہوگا، اور پھر قرآن کا انسان بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، وہ عمل ہے جو سنی دعوت اسلامی کا مقصد بھی ہے اور تحریک کا مزاج بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں انسان کے حوالے سے جو باتیں کہی گئی ہیں انسان کو سمجھنے کے لیے، انسان کو جاننے کے لیے، انسان کو پہچاننے کے لیے، وہ انتہائی ناقص، انتہائی نامکمل، انتہائی تشنا اور انتہائی مجہول باتیں ہیں، غیر واضح باتیں ہیں، روشن باتیں نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے، وہ انسان جو کائنات پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے، خلاؤں میں پرواز کر رہا ہے، ذرے کا دل چیر کر کے آفتاب پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ انسان خود اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ عشق ناپید خرد می غزل صورت مار، عقل کو تابع فرمانے نظر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں ایسا الجھا، آج تک فیصلہ نفع اور ضرر کر نہ سکا۔ انسان اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا، دنیا کا انسان۔ قرآن کا انسان قرآن بھی جانتا ہے اور اپنے بارے میں بھی جانتا ہے، لیکن دنیا اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ دنیا نے ہمیشہ اپنی ذات سے باہر تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے اور کامیابیاں حاصل کی ہیں،
مگر اپنے بارے میں اس کی معلومات بڑی ہی محدود بھی ہیں، بڑی غیر مکمل ہیں اور بہت ہی ناقص ہیں۔ آج انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انسان چاند پہ کمندیں ڈال رہا ہے، ترقی یافتہ ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو انسان بول رہا ہے۔ انسان ترقی یافتہ نہیں ہوا ہے، انسان نے جس چیز پہ زور دیا وہ شے ترقی کر گئی ہے۔ انسان نے ذرے پہ زور دیا وہ ترقی کر گیا، لوہے پہ زور دیا وہ ترقی کر گیا، گیسے پہ زور دیا وہ ترقی کر گئی۔ انسان ترقی کر گیا ہوتا تو آج انسان پہ ظلم نہ کر رہا ہوتا، کمزوروں کی آہیں اور بیواؤں کے نالے باب اجابت تک نہ پہنچ رہے ہوتے۔ آج دنیا عالمیہ اور ٹریجڈی کی بدترین مثال نہ بن گئی ہوتی، آج کروڑوں انسان کا خون زمین پہ نہ بہ رہا ہوتا۔ یہ زمین جو ماں کی طرف پالتی ہے، یہ زمین انسانوں کا اور اپنے بیٹوں کا خون پی نہ رہی ہوتی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان نہیں بن سکا ہے، انسان ترقی یافتہ نہیں ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ترقی اگر ملے گی انسان تو قرآن کا انسان بن کے ملے گی۔ آئیے میں دنیا کے نظریات آپ کے سامنے پیش کروں، ایک سرسری نظریہ، ورنہ ہر دعویٰ اپنے ساتھ ایک بڑی تفصیل لگتا ہے۔ اگر آپ قدیم ترین فلسفہ یونان سے پوچھیں، ارسطو کے فلسفے سے، سقراط کے فلسفے سے، فلاطیونس کے فلسفے سے، ان سے پوچھیں کہ انسان کی تعریف کیا ہے تو وہ کہتے ہیں انسان حیوان ناطق ہے۔ ہماری درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں انسان بولنے والا اور سوچنے والا وجود ہے، بولتا ہے اس لیے وہ انسان ہے۔ کیا ایک انسان کی تمام تر کیفیات اور خصوصیات کو یہ تعریف احاطہ کرتی ہے؟ کیا صرف حیوان ناطق کہنا انسان کی تعریف کے لیے مکمل ہے؟ انسان کے انٹروڈکشن کے لیے، انسان کی تعریف کے لیے، انسان کو پہچانوانے کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ فلسفہ یونان کے پیش نظر ہم انسان کو حیوان ناطق کہہ دیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی وضاحت کا موقع نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر آج ایک ماہر معاشیات سے پوچھا جائے کہ ماہر سماجیات سے کہ انسان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو وہ کہے گا انسان ایک سوشل اینیمل ہے، ایک معاشرتی جانور ہے۔ فرق یہ کہ جنگل میں جانور مل جل کے نہیں رہتے، اکیلے رہتے ہیں، مگر انسان مل جل کے رہتا ہے، وہ اپنا معاشرہ بناتا ہے، اپنی سوسائٹی تشکیل لیتا ہے، اس لیے ایک سوشل اینیمل ہے، یہ معاشرتی جانور ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نگاہ میں انسان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر آج ایک فزکس اور طبیعیات کے ماہر سے پوچھا جائے کہ انسان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو وہ کہے گا کہ انسان دراصل تھوڑا سا چونا ہے، تھوڑا سا نمک ہے، تھوڑا سا لوہا ہے، تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑی سی مختلف گیسز ہیں جن سے انسان بن گیا ہے۔ انسان کے وجود میں یہی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جن چیزوں سے انسان کا وجود تخلیق کرتا ہے یہ ماہر طبیعیات کا ماہر بازار سے 100 روپے میں خریدی جا سکتی ہیں۔ کیا انسان بن سکتا ہے؟ انسان تشکیل پا سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے اگر آج پوچھا جائے کسی ایسے انسان سے جو انسان کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہے تو زیادہ وہ یہ کہہ رہا کہ انسان دراصل ایک ایسی مخلوق ہے جو اسی دنیا میں آتی ہے، پیدا ہوتی ہے، مر جاتی ہے اور پھر نئی شکل میں نمودار ہوتی ہے، اس کے علاوہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں اگر ایک ادیب اور رائٹر سے پوچھا جائے، ایک شاعر سے کہ انسان کیا ہے تو وہ کہے گا زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ زندگی دراصل عناصر کے مجموعے کا نام ہے اور موت عناصر کے بکھر جانے کا نام ہے۔ کیا اسی کا نام انسان ہے کہ عناصر کا مجموعہ انسان ہے، عناصر کے بکھر جانے کا نام موت ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح سے آپ دنیا کے دوسرے تمام ارباب فکر اور ارباب دانش کا تجزیہ کریں اور انسان کے بارے میں ان کی تعریفات کا جائزہ لیں تو اس طرح کی بات کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انسان کی تعریف انتہائی نامکمل ہے، ناقص ہے۔ انسانی ذہنوں میں انسان کو اگر سمجھنا ہو تو قرآن عظیم کی روشنی میں سمجھو، اللہ کی کتاب میں سمجھو۔ وہ خالق، وہ پروردگار جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہی بتائے گا انسان کون ہے اور انسان کا مقام کیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن کا انسان اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی ہے اور جاننے کی کوشش نہیں کی ہے۔ آئیے ہم قرآن عظیم کی روشنی میں انسان کا مقام دیکھیں۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے۔ قرآن عظیم انسان کو بہت ہی عظیم مخلوق قرار دیتا ہے، حسین ترین مخلوق قرار دیتا ہے۔ قرآن پاک کی نگاہ میں انسان انتہائی باکرامت ہے، انسان عظمت ہے۔ انسان کا وجود مٹی کی خوراک نہیں ہے،
انسان کا وجود کائنات پہ کنٹرول کرنے کے لیے ہے, کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے ہے. ساری کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے اور انسان صرف خدا کے لیے پیدا کیے گئے.